السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کے اندر 23ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 23ویں پارے سے بھی ہم اور آپ کو بہت سارے دروس اور پیغام ملتے ہیں جو انشاءاللہ آج کے درس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا پیغام ہم اور آپ کو جو 23ویں پارے سے ملتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے یہ پاؤں، یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ آج دنیا کے اندر ہم اپنے جسم کو بہت نزاکت سے رکھتے ہیں، بہت حفاظت سے رکھتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں، تمام قسم کے حادثات سے اپنے جسم کو ہم بچاتے ہیں، لیکن یہی ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے جرم کا اقرار نہیں کریں گے، جو دنیا کے اندر انہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ اس کو انکار کریں گے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے منہ پر مہر مار دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز قیامت کے دن چھپی نہیں رہے گی، سب اللہ رب العالمین واضح کر دے گا۔ دنیا کے اندر آج ہم اپنے پاور کے بل پر، پیسے کے بل پر، اپنے اثر و رسوخ کے بل پر اپنے گناہوں کو، اپنے عیبوں کو ہم چھپا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہاں پر اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو چھپانے کا کوئی بھی چانس اور موقع نہیں ملے گا۔ ساری کی ساری چیزیں وہاں واضح ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، وہاں پر سارے راز کھل جائیں گے، انسان وہاں پر بے نقاب ہو جائے گا۔ تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر مار دیں گے۔ فتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو یہ لوگ دنیا کے اندر کرتے تھے۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا برائی کی، ہمارے پاؤں کہاں کہاں گئے ہیں، ہمارے جسم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، سارے کے سارے ہمارے جسم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دیں گے۔ انسان اس وقت کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، جبکہ ہم دنیا میں تم کو بہت نزاکت سے رکھتے تھے۔ پاؤں میں ذرا سا زخم لگ گیا تو ہم پریشان ہو جاتے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے، ہاتھ کٹ گیا فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے، علاج کراتے، اتنا ہم اپنے جسم کو نزاکت سے، حفاظت سے رکھتے تھے۔ انسان جو ہے اپنے جسم سے پوچھے گا وہاں لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں ہو گئے، آج ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دی؟ تو ہمارا جسم اللہ رب العالمین اس کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور یہی ہمارا جسم وہاں بولے گا، کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس ذات نے بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلوانے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں بولنے کی طاقت اور قوت دی ہے، تو کوئی بھی بات قیامت کے دن اللہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے جو ہمارے اعضاء ہیں ان کا صحیح استعمال کریں، ان کا غلط استعمال نہ کریں، اور برائی بالکل نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے یہی اعضاء جن سے ہم نے برائی کی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ 23ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ بڑھاپا ہونا یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، یہ ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے، یہ فنا کی یاد دلاتا ہے۔ بڑھاپا یہ موت اور یہ فنا کی یاد دلاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان دیکھیے اللہ رب العالمین اس کو پیدا کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہی انسان جو ہے جوان ہوتا ہے، ہٹھا کٹھا ہو جاتا ہے،
پھر ایک دور آتا ہے کہ وہی ہٹھا کھٹا تندرست انسان وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ قبر کی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی کاریگری دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہم اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو دنیا کی ہر چیز فانی ہے، انسان بھی فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا گزارتا ہے اور پھر فنا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی جو ایج ہے، میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے لے کے 70 کے درمیان میں ہے۔ اس کے بعد انسان بھی دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے سوچنے، اس کے سمجھنے اور اس کے سننے کی جو صلاحیت اور قوت ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کمزور پڑ جاتی ہے۔ انسان جس طرح جوانی میں طاقتور ہوتا ہے بڑھاپے میں نہیں ہوتا۔ جوانی میں جس طرح وہ آسانی سے سن سکتا ہے ہر بات، بڑھاپے میں وہ نہیں سنتا، ذرا اونچی سننے لگتا ہے، اس کی جو ہے جسم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ انسان دھیرے دھیرے پھر بچپن کی حالت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جیسے بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے ایسے ہی انسان بڑھاپے میں بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بچپن میں جو ہے دانت نہیں ہوتے تو بڑھاپے میں بھی عموماً دانت گر جاتے ہیں۔ بچپن میں بچہ جو ہے ضد کرتا ہے تو بڑھاپے میں بھی اکثر لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، بات بات پر ضد کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، وقت پر دوا نہیں ملا، وقت پر کھانا نہیں ملا، وقت پر وضو کا پانی نہیں ملا، وقت پر اور کوئی ضرورت کی چیز نہیں ملی تو پورا گھر جو ہے سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، ادھر ادھر شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں کہ میرے اولاد میرا کیئر نہیں کر رہی ہے، میرے اولاد جو ہے میرا خیال نہیں رکھ رہی ہے، میری خدمت نہیں کر رہی ہے، میرے دوا کا انتظام نہیں کر رہی۔ انسان جو ہے بڑھاپے میں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچپن میں بچہ بستر پہ پیشاب و پیخانہ کر دیتا ہے پھر ہنستا ہے، اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بچہ بستر کے اوپر پیشاب کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کو ہنستا رہتا ہے۔ ایسے بڑھاپے میں بھی کبھی کبھی انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ بستر ہی پہ پیشاب اور پیخانہ کر دیتا ہے۔ تو یہ مرحلہ بڑا اذیت ناک ہوتا ہے دونوں طرف سے، گھر والوں کے لیے بھی اور بوڑھے انسان کے لیے بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کھوسٹ بڈھا بن جاؤں، کیونکہ یہ مرحلہ بڑا ہی اذیت ناک اور صبر آزما ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یعنی ہم جسے بوڑھا کرتے ہیں تو پھر ہم جو اس کو پیدائش کی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، پھر وہ بچپنا کی حالت کی طرف لوٹ آتا ہے اور وہی بچکانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھے، اپنی آرزوؤں پر کنٹرول رکھے، آخرت کی فکر کرے، اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے، دیندار بن جائے، آرزوئیں اور خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر خواہشات اتنے ہی امڑتے رہتے ہیں، دنیا دار ہوتا جاتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، موت کی تیاری کرنا چاہیے، اپنی قبر کی تیاری کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر کے آدمی جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس لیے بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حب الدنیا، حب الدنیا و طول العمل، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی آرزویں کرنا۔ مرنے والا ہے لیکن لمبی لمبی آرزویں کرتا ہے، شادی کی خواہشیں کرتا ہے، گھر بنانے کی فکر میں رہتا ہے، پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے۔ چاہیے تھا یہ کہ آدمی جو ہے اپنی موت کی تیاری کرے لیکن دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دنیا کی اور آرزوؤں کی پیچھے بھاگ رہا ہے اور آرزوؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آرزویں اور تمنائیں کسی کی پوری نہیں ہوتی ہیں، اس لیے جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اپنی موت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ ایک بار عیسیٰ علیہ السلام کچھ بوڑھوں کے پاس سے گزرے تو ان سے کہا، ان کو سمجھایا کہ دیکھو جب فصل پک جاتی ہے اور تیار ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے تو اس کا مالک کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس پھل کو اتار لاتا ہے، فصل کو کاٹ لیتا ہے، پھل جب پک گیا تو اس کو اتار لاتا ہے۔ تو کہا کہ فاستعدوا، تیار ہو جاؤ، فقد دنا حصادکم، تمہارے اب کٹنے کا یعنی اب جانے کا دنیا سے وقت قریب آ گیا ہے، پک چکے ہو، اب بوڑھے ہو چکے ہو، اب اس کے بعد زندگی کی امید مت رکھو،
کیونکہ اب تمہارے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر نوجوانوں کے پاس سے گزرے اور ان سے کہا کہ اے نوجوانوں، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ ربما رب الزرع ربما حسدہ قصیلا، کبھی کبھی جو ہے فصل کا یا پھل کا مالک فصل کو ادھپکا اتار لاتا ہے، پوری طریقے سے فصل پکنے سے پہلے ہی اس کو اتار لاتا ہے۔ کہا ہاں، تو کہا کہ اب تیار ہو جاؤ، فما علمتم متى توصدون، اب نہیں معلوم کہ کب تمہاری زندگی ختم ہو جائے۔ یہ بھی کوئی جو ہے گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے بڑھاپے ہی میں مریں گے، جوانے میں بھی آپ مر سکتے ہیں، بچپن میں بھی آپ کی وفات آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے تیار رہنا چاہیے اپنی موت کے لیے، خاص طور پر بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد اب لمبی آرزویں اور تمنائیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو موت کے لیے فارغ کر لینا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ یہی اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ 23ویں پارے سے ہم اور آپ کو صف بندی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر صف بندی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے اندر فرشتوں کی عظمت اور ان کے شان کو اور ان کی بزرگی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کس طریقے سے صف بصف کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا والصافات صفا، قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، قسم کھا کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو یہاں پر وہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں جو اپنی نمازوں کے لیے صفوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے صف بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور صف بندی کا مکمل طور پہ اہتمام کرتے ہیں۔ صف بندی کرنا یہ جماعت کی روح ہوتی ہے، یہ ہمارے نماز کی مکمل ہونے اور اس کی تکمیل کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کے لیے رحمت کی برکت کی دعا کرتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون فی الذین یصلون الصفوف، اللہ اور فرشتے یہ صفوں کو سیدھی کرنے والوں کے لیے، صفوں کو ملانے والوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں رحمت کی۔ اللہ اور فرشتے صفوں کو ملانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ ومن سد فرجۃ رفع اللہ بها درجۃ، یعنی جو صفوں کی خالی جگہ کو بھر لیتا ہے، یعنی بیچ میں جگہ خالی نہیں چھوڑتا، صفوں کو ملاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو صفوں کو پر کرتا ہے اچھی طریقے سے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو صفوں کے مکمل ہونے کا، صفوں کو پورا کرنے کا، اچھی طریقے سے صف بندی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور بے ڈھنگے انداز میں صفوں کے اندر نہ کھڑے ہوں۔ صفوں میں کیسے کھڑا ہوا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم لوگ صفیں اس طرح کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے بناتے ہیں؟ صفوں میں تم لوگ اس طرح کیوں نہیں کھڑے ہوتے جس طرح فرشتے کھڑے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے صفوں میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول، یتمون الصفوف الاول، پہلے وہ پہلی صفوں کو پر کرتے ہیں، پہلی صفوں کو بھرتے ہیں، اور فرمایا کہ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفْ، اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہتی۔ تو صفوں کی درستگی سے ہی نماز کی درستگی ہوتی ہے، اس لیے صفوں کو مکمل کرنے، صفوں کو ملانے کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 23ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اور ان کے وجود سے یہ گھروں کے اندر رونق ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ بچے اٹھے تو چاروں طرف پھول کھل گئے، جب مسکرا دیے تو کئی زخم سل گئے۔ شادی کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، اسی میں سے ایک مقصد اولاد کا حصول بھی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں نیک اولاد طلب کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کی آیت نمبر
100 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے بڑھاپے میں دعا کرتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور کس سے اولاد مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آج کے دور میں کسی کی شادی ہو گئی، 2 سال 3 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو درگاہوں کے مزاروں کے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں، فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہاں رات گزار کے آؤ۔ اولاد دینے والا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں اولاد؟ اللہ سے۔ بڑھاپے کی عمر میں مایوس نہیں ہوئے کہ چلو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اولاد لے کے کیا کروں گا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں پھر بھی اللہ سے اولاد طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس ہو کر کے کبھی بھی اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اولاد دینے والا ہے، دعا مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور عطا کرے گا، بشرطے یقین اور ایمان کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو سننے والا۔ ایسا نہ ہو کہ دعا کر کے دیکھ لیا، دعا کارگر نہیں ہو رہی، اب چلو فلاں بابا کے پاس، فلاں نے کہا وہاں جاؤ، فلاں درگاہ کے پاس جاؤ، وہاں رات گزار کے آؤ، اس کے چکر لگا کے آؤ، کمر میں دھاگے باندھو۔ ان تمام چیزوں سے اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد اللہ دینے والا ہے، اولاد اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اس لیے اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا الولد، اللہ سے اولاد مانگو، فإنه ثمرۃ القلوب وقرۃ العین، کیونکہ یہ دلوں کے پھل ہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اولاد طلب کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 23ویں پارے سے ہم کو یہ ایک پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اپنے اولاد سے مشورے طلب کرنا چاہیے، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی رائے ضرور لیں، چاہے ان کی تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے ان کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اولاد سے ضرور جو ہے ان کی رائے لی جائے تاکہ ان کی رضامندی معلوم ہو سکے۔ بغیر ان کی رضامندی معلوم کیے ہوئے آپ اگر کوئی رائے، اپنا فیصلہ ان کے اوپر تھوپیں گے تو یہ بغاوت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، بچے باغی ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو ان سے مشورہ لے لیں۔ آج بہت سے ماں باپ ہیں بچوں کی بغیر رضامندی کے شادی کر دیتے ہیں، بعد میں میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے مجھ سے پوچھ کے شادی کیے تھے، میری مرضی معلوم کیے تھے، تو بعد میں یہ دقت اور پریشانی آتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اولاد سے جو ہے ایک بار ضرور مشورے لے لینا چاہیے۔ مشورہ لینے سے برکت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے دل میں، بچوں کے دلوں میں رضامندی ڈال دیتا ہے۔ مشورے لینا چاہیے، اور کبھی بھی جو ہے بغیر مشورے کے کوئی بھی فیصلہ بچوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا؟ اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور خواب نبی کا سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں؟ فانظر ماذا تری، غور کر لو، تمہارا کیا اس بارے میں خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ بچے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی کا خواب ہے، سچا ہے، اب وہ کام کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہارا کیا خیال ہے۔ بچہ بھی فرما بردار تھا۔ دیکھیے جب بچوں کی ہم صحیح تربیت کریں گے، ان کے درمیان میں رہیں گے، آگے اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، یعنی باپ بیٹے ایک ساتھ رہتے تھے، تو باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کے ساتھ رہے۔ آج کتنے ایسے باپ ہیں کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کو وقت ہی نہیں دیتے، کاروبار میں، تجارت میں، دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اپنے اولاد کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا بچہ کب بالغ ہو گیا۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ رہیں گے، ان کی صحیح تربیت کریں گے، تب بچے کیا جواب دیں گے؟ وہ آگے اللہ نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بہترین جواب ہمیں کب ملے گا اپنی اولاد سے؟ جب ہم ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں گے، اور ان کو اچھی تعلیم دیں گے، ان کے درمیان رہیں گے، اور ان کے بہترین
تربیت کا ہم اچھا انتظام کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشورے کے تعلق سے بیان فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بچی کا نکاح کرنے کا ارادہ کرو، جب کسی بچی کا نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو ان سے ایک مرتبہ ان سے اجازت لے لو۔ تو کوئی بھی ہم فیصلہ کریں تو پہلے اپنے اولاد کی رائے ضرور مانگ لیں اور ان سے مشورہ ضرور کر لیں، اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے 23ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام اور سبق ملتا ہے، کاروبار اور تجارت جب ہم کرتے ہیں تو کبھی کبھی انسان اکیلا کرتا ہے، کبھی کسی کا ساتھ لینا پڑتا ہے، بزنس پارٹنر، کاروباری شریک کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی انسان اکیلے کاروبار کرتا ہے، کسی کو اپنے کاروبار میں شریک کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پارٹنر کی ضرورت پڑتی ہے، کاروباری شریک کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کاروبار اور تجارت کے معاملے میں اپنے بزنس پارٹنر کو، اپنے کاروباری شریک کو کبھی دھوکہ مت دو، کبھی اس کو اندھیرے میں مت رکھو کاروبار کے سلسلے میں۔ جب دو لوگ ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں اور دونوں نے اس کے اندر پیسے لگائے ہیں تو دونوں کو برابر فائدہ ملنا چاہیے۔ آج ایک ساتھی اپنے ساتھی کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، باہر رہتا ہے، پورا ذمہ داری کسی ایک کو دیتا ہے، فائدے میں وہ گھپلا کرتا ہے اور اس کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کتنے ایسے بے ایمان ہوتے ہیں جو اپنے ساتھی کے اصل رقم کو بھی ڈبو دیتے ہیں۔ یا کسی نے آپ کو تجارت کے لیے پیسے دے دیا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کاروبار سے تو خوب کماتے ہیں، لیکن لاسٹ میں جب ان کی نیت خراب ہوتی ہے تو سامنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں بزنس میں دھوکہ ہو گیا، خسارہ ہو گیا، اور اس کو فائدہ تو دور کی بات اس کی اصل رقم بھی نہیں لوٹاتے ہیں۔ ایسے بھی سماج اور معاشرے کے اندر بے ایمان قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو کاروبار میں، تجارت میں کبھی بھی اپنے بزنس پارٹنر کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور کبھی بھی اس کے اوپر ظلم زیادتی نہ کریں، بلکہ امانت داری کے ساتھ کاروبار اور تجارت کرنا چاہیے۔ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ بے ایمانی کریں گے، خیانت کریں گے، غداری کریں گے تو برکت اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کاروباری شریک جو اپنے ساتھی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، جس کے اندر ایمان ہوگا، ڈر ہوگا کہ ہاں مجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو وہی ایمانداری کرتا ہے۔ ورنہ جن کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا تقوی نہ ہو، تو آدمی ظلم و زیادتی اور بے ایمانی ہی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا تو وہ لوگ ایمانداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ ورنہ اکثریت ایک دوسرے کو چونا لگانے کے چکر میں ہوتی ہے، دوسروں کے گھروں کے چولہوں کو بجھا کے اپنے گھر کا چولہا لوگ آج جلانا چاہتے ہیں۔ یہی آج ہمارے سماج اور معاشرے کی حقیقت ہے۔ اس لیے کبھی بھی تجارت میں، کاروبار میں اپنے ساتھی شریک کو آپ دھوکہ نہ دیں، اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں، ایمانداری کا ثبوت دیں، اور کبھی بھی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، کبھی بھی اپنے حرکات سے اس کو نہ ستائیں، اس کو پریشان نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، صاحب المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کاروبار میں شریک تھے، ایک ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مخالفت نہیں کی۔ بہت بہترین میرے بزنس پارٹنر، میرے بہترین ساتھی تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مخالفت نہیں کی اور کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کیا، کبھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ تو ایک کاروباری بہترین تاجر وہی ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ ایمانداری کا ثبوت دے۔ اسی طریقے سے 23ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر کبھی تکلف کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ تکلف کہتے ہیں بناوٹ، حقیقت کے پرے چیز۔ تو تکلفات سے ہم اور آپ کو دور رہنا چاہیے، تکلفات کا سہارا نہیں لیں۔ زندگی جیسے ہے اس کو ویسے جینے کی کوشش کریں۔ زندگی میں جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے، ناک اپنی اونچی کرنے کے لیے،
لوگوں میں جو ہے اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، بناوٹ، ان تمام چیزوں سے ہمیں پاک رہنا چاہیے، کیونکہ جب یہ کھول اترتی ہے تو ہماری حقیقت جب سامنے آتی ہے تو ہم کہیں کے نہیں رہتے اور صرف ذلت و رسوائی ہی ہمارے ہاتھ آتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی تکلف کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ آپ جیسے ہیں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، آپ کی جو پوزیشن ہے اسی میں رہیں، جھوٹی شان و شوکت نہ دکھائیں اور تکلفات کا سہارا نہ لیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے یہاں پر قول ذکر کیا سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 86 میں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر بناوٹ اور اسی طریقے سے دکھاوٹ اور جھوٹ کا سہارا نہ لیں، بلکہ جیسی ہماری زندگی ہے ویسی جینے کی کوشش کریں۔ زندگی میں کبھی بھی تکلفات کا سہارا نہ لیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز پسند تھی کہ آدمی جس حال میں ہے، جیسا ہے ویسا رہے، تکلف کا سہارا بالکل نہ لے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، ان اغبط الناس عندی لمؤمن خفیف الحاظ، یعنی میرے نزدیک سب سے قابل رشک مومن وہ ہے کہ جو ہلکا پھلکا آمدنی والا ہو، جو ہلکا پھلکا آمدنی والا ہو، ذو حظ من الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والا ہو، وَأَحْسَنَ عِبَادَهُ اللَّهِ، اور اچھی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہو، وَأَطَاعُهُ فِي السِّرِّ، اور تہجد کی نماز پڑھنے والا ہو، پوشیدہ طور پر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ اور پوشیدہ طور پر اللہ کی عبادت کرنے میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ غامضاً فی الناس، غامضاً فی الناس، لوگوں میں گمنام ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں پہچانتا، گمنامی کی زندگی گزارتا ہے۔ لا یشاور الیہ بالاصابع، انگلیوں سے اس کی طرف اشارے نہیں کیے جاتے۔ جو لوگ دکھاوٹ زندگی کے اندر دکھاتے ہیں، بناوٹ دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر ہی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آمدنی تو ہے نہیں، کہاں سے سب خرچہ کر رہا ہے، کہاں سے کمائی تو ہے ہی نہیں، پھر کہاں سے پیسے لا رہا ہے، شان و شوکت دکھا رہا ہے۔ لوگوں میں بھی آدمی بہت جلدی بدنام ہو جاتا ہے۔ تو جب تکلف کا سہارا آدمی لیتا ہے تو انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگ اس کی طرف اشارے نہیں کرتے انگلیوں سے۔ انگلیوں سے اشارے کا مطلب یہ کہ اس کے بارے میں باتیں نہیں کرتے۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ، اور برابر سرابر اس کو اللہ روزی دیتا ہے تو اس کے اوپر انسان صبر کر لیتا ہے۔ تو ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک قابل رشک ہے، اس لائق ہے کہ رشک کیا جائے اور ویسا بننے کی کوشش کی جائے۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ کسی کو ہم نے دیکھ لیا اچھی گاڑی میں چل رہا ہے، اچھا گھر بنایا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ویسی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس بھی ویسا گھر ہوتا، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتا تو میں بھی اس کی طرح جو ہے دنیا میں جو ہے عیش کی زندگی گزارتا۔ یہ آج ہماری خواہش ہے۔ کبھی ہم جو ہے اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے کسی دیندار انسان کو دیکھ کر کے کہ اللہ کاش مجھے بھی ویسا بنا دے۔ یہ سوچ جب بدلتی ہے تو وہیں سے انسان کی تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بدلو سوچ بدلو زندگی، اپنی سوچ کو بدلیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زندگی میں تکلف کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، نبی ہیں، ہر چیز اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تکلف کا سہارا نہیں لیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر، ایک حصیر پر سو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے جو ہے نرم گداز چٹائیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ چٹائی کس کی ہوتی تھی؟ لکڑی کی تیلی کی چٹائیاں ہوتی تھیں۔ فرماتے ہیں وقت افطرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، جب اٹھے تو آپ کی پیٹھ پر اس چٹائی کی تیلی کے نشان بن گئے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لو اتخذنا لک وطان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ حکم تو کریں، آپ کے لیے ہم نرم نازک جو ہے نرم چادر لگا دیں، نرم گدا لگا دیں، آپ اس کے اوپر سوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مجھے دنیا سے کیا سروکار، انما انا فی الدنیا کراکب استدل بدل ثم راح وترکا، میری مثال تو دنیا میں ایسے ہے جیسے کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور اس کے بعد وہاں سے پھر چلا گیا۔ تو یہی حال میری ہے، دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں جو ہے چند دنوں کی ہیں، اس سے مجھے کیا مطلب۔ تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکلف کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ آج تو ہم زندگی کے ہر موڑ پر تکلف کا سہارا لیتے ہیں۔
کھانا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے کھائیں گے، نیچے بیٹھ کے نہیں کھائیں گے۔ ہر چیز میں تکلف آج ہماری زندگی کے اندر آ چکا ہے، اتنے ہم نزاکت بھرا زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل علی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں بیٹھ کے کھا لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے کھا لیا کرتے تھے، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ آج جب تک ہمارے گھر میں کام والے نہ آئیں، کام نہ کریں، ہم خود سے اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی میں تکلفات آ گئی ہیں، ہر چیز میں ہم تکلف کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے پاک تھے، جو ملا کھا لیتے تھے اور تکلف کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ ایک بار ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، بس سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا وہی دے دو، اور سرکہ آیا تو آپ نے اس سرکے کی تعریف کیا، کہا نعم الادام الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ آپ نے تکلف کا سہارا نہیں کیا کہ جب تک بریانی نہیں دیں گے میں کھانے والا نہیں ہوں، میں نبی ہوں اور میرے سامنے اس طرح کا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلفات کا سہارا نہیں لیتے تھے، اور آپ نے خود فرمایا کہ انسان خود اپنی زندگی میں تکلف کو داخل نہ ہونے دے اور دوسروں کے لیے بھی تکلف نہ کرے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لا یتکلفن احدکم لضیفہ ما لا یقدر علیہ، آدمی اپنے مہمان کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ تکلف نہ کرے۔ آپ کے گھر میں جو ہے وہ کھلائیں، مہمان کے لیے زیادہ تکلف نہ کرو، بینک سے لون مت لو، ادھار مت لو، قرضہ مت لو، پھر بچی کی شادی میں جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے پریشانیاں مت جھیلو۔ جو ہے آپ کے پاس، جو استطاعت ہے آپ لوگوں کو کھلاؤ، اس کے لیے اپنے آپ کو پریشان مت کرو، اپنے گھر والوں کو حرج میں پریشانی میں مت ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تکلف کا سہارا ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما انا من المتکلفین، نبی نے کہا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں حقیقت کو لائیں، تکلفات کا سہارا بالکل نہ لیں۔ آج دیکھیے سماج معاشرے کے اندر یہ عالمیہ ہے، یہ شادی سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ہر چیز دیکھیے پڑوسی کے گھر سے مانگ لیا، پڑوسی کے گھر میں بیٹھا کے کھلا دیا، پڑوسی کے گھر سے برتن مانگ لیا، پڑوسی کے بچی کی لا کے کپڑے پہنا دیے، کسی رشتہ دار کے زیور پہنا دیے۔ اب شادی ہو گئی، اس کے بعد جب دولہا گھر پہ آنے لگتا ہے تب حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ پہلے کیا کیا تھا اب کیا ہے، اور یہیں سے فتنے اور فساد، لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ 23ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کی سزائیں بتائی ہیں کہ نافرمانوں کے لیے یہ جہنم جو ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین ان کے لیے جو کھانے پینے کی جو چیزیں تیار کر رکھا ہے، وہ پینے کی چیزیں ایسی ہیں جو کھولتی ہوں گی، جو بہت ہی گرم ہوں گی اور بہت ہی گندی ہوں گی، جسے انسان جو ہے کھانا پسند نہیں کرے گا، اور یہ چیزیں اس کے بھوک کو نہیں مٹائیں گی، بلکہ اللہ رب العالمین یہ چیزیں اس کے لیے سزا کے طور پر اس کو دے گا۔ اللہ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرُّ مَآبٍ، یعنی سرکسوں کے لیے، جو نافرمان ہیں، جو سرکس ہیں، ان کے لیے یہ بڑی بری جگہ ہے۔ جہنم یصلونہا، جس کا نام جہنم ہے اور یہ ان کا ٹھکانہ ہے، فبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، وہ دوزخ میں جائیں گے، اور دوزخ میں جو ہے وہ بہت ہی برا وہ بچھونا ہے، بہت برا ہی وہ ٹھکانہ ہے۔ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اس میں گرم کھولتا پانی چکھیں گے اور پیپ چکھیں گے۔ غساق کے جو مفسرین نے معنی بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ جو جہنمیوں کی جو زخموں کی دھون ہوگی، جو پیپ ہوگی، وہ دیا جائے گا، یا یہ کہ ٹھنڈا پانی دیا جائے گا، کیونکہ اکثر لوگ ٹھنڈا پانی مانگتے ہیں، تو اللہ وہ ٹھنڈا پانی دے گا، اور وہ پانی ایک ایسا ہوگا کہ جہنمی پی نہیں پائیں گے، وہ بطور سزا کی ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت ایک بار پڑھی تو رونے لگے، کہا کہ دیکھیے جب جہنمی پانی مانگیں گے تو اکثر لوگ ٹھنڈا پانی مانگتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی بھی ان کو ایسا دیا جائے گا کہ جس کو وہ پی نہیں پائیں گے، تو اتنا سخت اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کے اندر زندگی ایسے گزاریں کہ ہم جنت اور اس کی نعمتوں کے مستحق بن سکیں، اور جہنم سے ہم کلی طور پر بچ سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت کے اندر داخل ہو گیا، تو ایسا آدمی کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ 23ویں پارے سے ہمارا آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات اگر ہم کہیں
یا کوئی بھی فیوچر میں مستقبل میں کوئی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے اس بات میں اور ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج اکثر جو ہمارے جو پلان فیل ہو جاتے ہیں، ہمارے جو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہماری جو ہے امیدیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کلی طور پر اپنے علم پر، اپنے دولت پر، اپنے مال کے اوپر، اپنی قوت اور صلاحیت اور اپنے عقل مندی کے اوپر اور اپنے دماغ کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیت کے اوپر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا، خدا جب تک نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ کوئی بھی کام کریں تو انشاءاللہ کہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 34 میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یعنی ہم نے سلیمان کو آزمایا، سلیمان کو ہم نے ان کی آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت کے اوپر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ اب اللہ نے ان کو کیسے آزمایا اور وہ ان کے تخت پر اوپر جو جسم لا کے ڈال دیا تھا وہ کیا ہے، اس بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کروں گا، اور ان کے پاس تقریباً 90 یا 70 بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیویوں سے آج ہم بستری کروں گا اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، شہسوار ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کوئی بھی بیوی حاملہ نہیں ہوئی، ایک بھی بیوی حمل سے نہیں ہوئی، صرف ایک بیوی حمل سے ہوئی اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ناقص اور ادھورا بچہ پیدا ہوا، وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے تخت کے اوپر جسم کو ڈال دیا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی کام کریں تو انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ 23ویں پارے سے کچھ پیغام تھے جو بیان کی گئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن فہمی کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔